تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں. لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں، بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں، ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں، ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے، یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار، اللہ کا واسطہ ہے. کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا. خدا کا خوف کرو یار. وہ کسی کو مذمت کریں گے، کسی پر الزامات لگائیں گے، کسی خاص قیادت پر، کسی خاص پارٹی پر، اور کسی خاص وقوع اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے، اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی، اس کی اظہار رائے، اس کی آزادی، اس خاموشی پر، اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی قیادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے، اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی. آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف. چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں. تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلاء نے، کالے کوٹ نے، جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال، جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس کا آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو تینوں بیرسٹر سے وکیل تھے، ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق، پاکستان میں آئین کی پاسداری، پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جد و جہد کرتے رہیں گے. ہمیں یہ لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں، بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں، ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں، ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا، اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کی آزادی جو ہے ایسوسیشن، اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں. اس لیے ہم یقین کراتے ہیں، باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے، اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے. صاحب ظاہر یہ لگ رہا ہے آپ نے یہ جس طرح نوٹس دیا، آپ ہی کے بطول آپ دیگر مخالف جو رہنما تھے ان کا کہتے تھے کہ اگر انہیں نوٹس آتا ہے انہیں جواب دیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی جواب نوٹس آیا تو جواب دے دیں، کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو. یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار، اللہ کا واسطہ ہے. کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا. خدا کا خوف کرو یار. انکم ٹیکس سو فار گاڈ سیک پلیز اپنے الفاظ کو ذرا دیکھیے گا. الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں. یہ ٹیکس نہ دہندگی کا خیر سے 13 کروڑ جواب دیں گے، بالکل دیں گے. 1 سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا لو لیٹر پہنچے، اور وہ بھی 2017 کا نکالا ہے، 2017 کا یہ نوٹس دیا ہے. تو اس لیے یہ خدا را مت کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کی نالش کا، یہ بالکل ہم اس میں کوئی نہیں ہے. جب میں بے نظیر بھٹو کے کیسز کر رہا تھا اس وقت میرے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، سارے اکاؤنٹ. اس وقت بھی میں نے ہائی کورٹ سے جا کے ان کو واگزار کروایا تھا، اور ہائی کورٹ نے کواش کر دیا تھا وہ آرڈر جو ہے. تو یہ حربے ہمارے ساتھ نہیں، یہ ملک اور قوم کے جو ہے سپوتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی ہے، یا میں اس سے کوئی دب کے ڈر گیا ہوں، یا میں کوئی دفاع آپ کے سامنے صفائی دے رہا ہوں. مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے ہی شفاف اور شفاف آپ کے سامنے موجود ہوں. نہ میرے اوپر کوئی نیب ہے، نہ میرے اوپر ایف آئی اے ہے، نہ میرے اوپر اینٹی کرپشن ہے، نہ پولیس کا. تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، معاف کیجیے گا. معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان سے اربوں روپے کما رہے ہیں، بڑے کیسز پک اپ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بتا دیں کتنی فیس کی ہے تاکہ ایف بی آر کو پتہ چل جائے کتنا ٹیکس. اور بھائی یہ 2017 کے سال کا نوٹس دیا ہے، 1 سال کا 2017 کا. اور اس وقت تو عمران خان کو میں جانتا بھی نہیں تھا، شاید سنا ہوا ہوگا، لیکن کیس تو اب کر رہا ہوں. یہ اب کا ٹیکس نہیں ہے کہ اب فیس کا. اور جہاں تک رہا فیس کا، یہ مسئلہ سائل اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے. یہ اس کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی، یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہ میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں.
اور نہ ہی آپ کو بتاؤں گا. سو اس لیے یہ بات چھوڑ دیں. اور کوئی خوسا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹس جو آپ کو بھیجا گیا یہ پریس کانفرنس کرنے کی طرف اشارہ ہے آپ کو؟ اگر ہے تو کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ ٹیکس معاف کروائیں گے؟ اور یار یہ غلط فہمی ہے. تو اب تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں. یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. اگر میں نے یہ ان کا کوئی اثرات لینے ہوتے تو میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں جو آر پار گئی, میرے گھر پر فائرنگ کی جو ڈرائیور زخمی ہوا, مجھے آپ کے یہاں اسلام آباد میں لفٹ میں گھمایا گیا. سو چھوڑ دیں, سیر کرائی گئی. تو ان چیزوں سے میں پھر وہ غلط فہمی میں برٹش گیزیٹیئر پڑھ لیں. بلوچوں کے بارے میں برٹشرز جنہوں نے ساری دنیا پہ رول کیا تھا, انہوں نے کہا بلوچ کو جہاں آپ دھمکی دو گے وہ اس کا 100,000 گنا زیادہ ریئیکشنری ہو کر آپ کو سامنے آئے کھڑا ہوگا. بلوچ سے آنر اور ڈگنیٹی اور پیار سے بات کرو. سو اگر ابھی بھی تاریخی پس منظر میں ہمارے خون کو نہیں سمجھ پائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے. ہمیں تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں. لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں, بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں, ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں, ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے, یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار, اللہ کا واسطہ ہے. کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا. خدا کا خوف کرو یار. وہ کسی کو مذمت کریں گے, کسی پر الزامات لگائیں گے, کسی خاص قیادت پر, کسی خاص پارٹی پر, اور کسی خاص وقوع اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے. اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی, اس کی اظہار رائے, اس کی آزادی, اس خاموشی پر, اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی عیادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے, اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی. آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف. چودھری اعتراض حسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں. تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلاء نے, کالے کوٹ نے, جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال, جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے, جس کا آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو, جو تینوں بیرسٹر سے وکیل تھے, ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق, پاکستان میں آئین کی پاسداری, پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے. اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری